جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، کرکٹ کا بخار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ویسے تو چل رہا ہے، لیکن جو تماشا ہوا ہے رات کو ساری قوم نے دیکھا ہے، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں، بالکل بچوں کا بھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو تو کچھ بس ایسے ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی سپورٹس مین اسپرٹ دکھائی چاہے۔ تو اسلام آباد میں جو بڑا وہ لگا ہوا تھا ٹی وی اسٹیج، ٹی وی بڑا لگا ہوا تھا تماشبین کے لیے، ناظرین کے لیے، تو وہ انہوں نے جب کہتے ہیں جی ویرات کوہلی نے وننگ شاٹ کھیلی، 4 رنز دیے، تو سب پاکستانیوں نے کوہلی زندہ باد، کوہلی زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ تو یہ وہ ٹی وی پہ آج بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان میں سپورٹس مین سپرٹ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس جب پاکستان کا نعرہ انڈیا میں لگایا گیا تھا تو ان کو پولیس والوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور جب سری لنکا یہ جب سری نگر والے بھی پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں تو انڈیا والے جو ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ سپورٹس مین سپرٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، یہ تو اب کھیل، وہ میں نے رات کو ویڈیو جو بنائی تھی کہ کھیل ختم پیسہ ہضم، ٹھیک، وہ ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ جب ہم آؤٹ ہو گئے، اب ایف اینڈ بٹ لگانا کہ آج نیوزی لینڈ جو ہے وہ ہار جائے اور بنگلہ دیش جیت جائے اور پھر اتنے مارجن سے جیت جائے، یہ تماشے پہلے بہت ہو چکے ہیں۔ یہ ورلڈ کپ بھی ہم نے ایسے ہی جیتا تھا، آپ کو پتہ ہے، جو عمران خان والا ورلڈ کپ ہے نا، وہ بھی ایسے ہی تھا، ہم ہار رہے تھے اور پھر یہی تھا، فلانا فلانے سے جیتے اور فلانا فلانے سے ہارے۔ یہ اس طرح کی گیم شیم لگا کے، یہ تکے ہر دفعہ تو نہیں نہ لگتے، ہر دفعہ تو یہ تکے نہیں لگتے، ٹھیک۔ تو یہ وہ کہتے ہیں، وہ شعیب ملک نے کہا ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، تو انہوں نے وہ گانا سنایا، تو یہ سارا ختم ہوا ہے جی، کہانی ختم ہوئی۔ میں نے اس کا حال یہ بتایا تھا کہ جو کرکٹ کا ہمارا چیئرمین ہے محسن نقوی، وہ اچھے ہیں، لیکن یا تو وہ کرکٹ کے چیئرمین رہیں یا وہ داخلہ کے وزیر رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بڑے ہیٹرک کام ہیں، بہت سر کھپائی والے کام ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کریں تاکہ آپ پوری توجہ دوسرے کام پہ دے سکیں۔ اس کے اوپر بھی آپ کمنٹس کریں اور لائک کریں، اور بتائیں لوگوں کو کہ کیا یہ والی تجویز آپ کو اچھی لگی ہے کہ نہیں لگی، ٹھیک، یہ لازمی آپ نے بتانی ہے۔ اب آگے ہیں جی، آج آذربائیجان میں بڑے بڑے معاہدوں کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بالکل آرام سے نہیں بیٹھ رہے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے ڈیفالٹ پاکستان کو بچایا ہے۔ یہ آپ ماننا پڑے گا آپ کو کہ جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا پاکستان، اس کو بچایا ہے، اور اب ہمارے جو ہے تھوڑے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ مہنگائی وغیرہ اگرچہ ابھی سستی نہیں ہوئی، ہمارا یہ مطالبہ ہے قانونی ٹی وی کا کہ مہنگائی ختم کرو۔ اصل چیز یہ ہے جو عوام کو پٹرول، گیس، چینی، دال، گھی، یہ سب چیز سستی ملنی چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ اچھا جی، لیکن شہباز شریف صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ میں اگر انڈیا سے زیادہ ترقی نہ کروں اسی دور میں تو میرا نام بدل دینا۔ ویسے وہ اکثر یہی بڑی بات کرنی ہو نا تو یہی کہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ تو عمران خان نے تو ان کا نام بھی بدلا ہوا تھا، شہباز کی بجائے شو باز رکھا ہوا تھا اور ڈرامہ رکھا ہوا تھا سارا۔ تو یہ ان کا بہرحال یہ نعرہ ہوتا ہے، ٹھیک، یہ چل رہا ہے، یہ سلسلے چل رہے ہیں، بہت چل رہے ہیں۔ آج ملٹری کورٹ بھی لگا ہوا ہے، عدالت سے بڑی خبر آ سکتی ہے، کیونکہ سارے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ کھوسا صاحب نے دے دیے ہیں، سلمان اکرم راجہ نے دے دیے ہیں، خواجہ حارث نے دے دیے ہیں، بھنڈاری صاحب نے دے دیے ہیں، اب شاید کوئی ایک آدھ ہو تو اس کا بھی کسی وقت آپ کو جو ہے اس کا اعلان ہو سکتا ہے کہ جناب علی یہ ہونا چاہیے۔ اس میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ عام سیولین کا کیس فوجی عدالت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر فوج کے گھر کے اوپر حملہ کیا جائے، جی ایچ کیو میں حملہ کیا جائے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر حملہ کیا جائے، تو ان کا پھر کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں جانا چاہیے۔ یہ ایک لائن ہے جو آپ نے بیچ میں کھینچنی ہے، قانون کی لائن۔ یہ قانون کی لائن بیچ میں آپ کھینچیں گے تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ صحیح ہوگا، اور پہلے ایسے ہوتا رہا ہے۔
APS والوں کا جو کیس تھا وہ فوجی عدالت میں گیا تھا، اور یہ فوجی عدالتیں کوئی عمران خان خود کہتا تھا یہ کوئی بری عدالتیں نہیں ہیں، اس میں آپ بعد میں آپ کی اپیل ہائی کورٹ میں آتی ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں آتی ہے، تو وہ تقاضے وہی ہیں نا، جو چاہے سیشن کورٹ آپ کو دے اس کی اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آئے گی، تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ کیا ہے تو ان کو ملٹری ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے، اور ملٹری ٹرائل کورٹ کا جو ہیرارکی ہے یا ملٹری ٹرائل کورٹس کا جو پروسیجر ہے وہ کھل کے بتا دیا ہے خواجہ حارث نے، کہ اس میں بھی پوری گواہی ہوتی ہے، پوری جرح کا موقع دیا جاتا ہے، سارا کچھ پورا مکمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج امید ہے اس کا کوئی فیصلہ منطقی انجام تک پہنچے گا، اور ہم نے عدالت کو کہا ہے کہ وہ کرے۔ اب آئیں جی اگلے، جو پرسوں ہمارا الیکشن تھا تو اس میں آج کامیابی کی مٹھائیاں ہر طرف بانٹی جا رہی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI جیتی ہے، بہاولپور ہائی کورٹ اور ملتان ہائی کورٹ میں نون لیگ کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ملتان میں تو خالصتاً نون لیگ کے اظہر مغل صاحب جیتے ہیں، جن کو کسی گروپ کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور سارا مسلم لیگ نون ہی وہاں پہ تھی، تو ان کو کامیابی ملی ہے، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، جو جیتے ہیں ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ البتہ آج جو دوسرا کیس لگا ہوا تھا، جو 5 ججوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، خط نہیں لکھا، پٹیشن باقاعدہ فائل کی ہے، خط تو اور بات ہے نا، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، توجہ دیں یا نہ دے رہے، اس نے پورا وہ لکھا ہے، پٹیشن دائر کی ہے کہ ہماری سینیارٹی متاثر ہوئی ہے، ہم اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے سردار ڈوگر کو، اور ہمارے سینیارٹی بھی بحال کی جائے، اور اس کو بھی یہاں سے واپس بھیجا جائے لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ کیس بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو نئے جیتنے والے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار، انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ باقی آپ کو ہم یہ موسم کا بتا رہے ہیں، موسم بالکل بدل گیا ہے، یہ ایسے کپڑے پہننے والا موسم آ گیا ہے، بالکل آپ ایسے کپڑے پہنیں تو یہ جو ہے ایزی ماحول ہو گیا ہے۔ بارشوں کا بھی آج سے سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے جی، بارشوں کا سلسلہ بھی آج سے اور کل سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور آج ہم آپ کو بتا دیں کہ 24 فروری ہے، اور فروری کا یہ مہینہ 28 کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، فروری کے 28، باقی سب کے 1 اور 30، تو یہ 28 کا مہینہ ہے فروری کا، اور اس میں جو ہے وہ اسے بارشیں یکم تک چلنی ہیں، پورا ہفتہ بارشوں کا ہے۔ میرے خیال ہے جتنی بارشیں یہ پچھلے ہفتے بھی ہوئی ہیں نا، تو وہ جو خشک سالی کا خطرہ تھا، خشک سالی، وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب ہم تقریباً یہ جو ہمیں وہ ڈرا رہے تھے کہ جی موسم خشک ہو گیا ہے، ایک تو تھوڑی سی بارش ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، نہ ہو تو خشک سالی ہو جاتی ہے، تو قدرت اپنی مرضی تو نہیں نہ کرنے دیتی کہ ہر بندہ اپنی مرضی کرے، ٹھیک ہے، قدرت کے بھی کوئی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اور اس نے بھی اپنا بیلنس رکھنا ہوتا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، اور آپ کو باہر کا موسم بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ادھر موسم آج کلیئر ہے، لیکن رپورٹ یہی ہے کہ جناب شام کو جو ہے نا آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، کہیں 24 کو آج، اور کہیں جو ہے وہ 25 کو، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں، کوئی سیلاب والی ہوتی ہیں یا وہ والی۔ باقی یہ موسم آپ دیکھ لیں، ادھر یہ سورج نکلا ہوا ہے بڑی آب و تاب سے، تو بالکل فل وہ یہ موسم ہے خشک والا، ٹھیک ہے، بڑی اچھی دھوپ بلکہ نکلی ہوئی ہے۔ یہ پتے شتے گر رہے ہیں آج کل درختوں کے، اور یہ میں آفس جا رہا ہوں، اور یہ ادھر باہر سے ہی آپ کو میں اپنا یہ گراؤنڈ دکھا دوں، اپنا ہمارا جو گراؤنڈ ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ اوکے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔